جسٹ بیکاز مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا رہے گھومنا چاہیے؟ Why not? So I'm so sorry to say that. آپ نے پردہ کیا ہے کاٹن سے. I am Muslim myself and میری صرف ایک ہی کمپلین ہے towards those people جو کھڑے ہو جاتے ہیں برقع برقع برقع. ارے شرم کرو تم لوگ پہلے اپنی آنکھوں پہ کہ تم وہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو. تمہیں پردہ کرنا چاہیے، ہم کیوں پردہ کریں؟ ویمن ہم لوگوں کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، ورنہ تم آتے کہاں سے سالے. اور اب میں سارے برقعے آدمیوں کو پہناؤں گی میں. ایگزیکٹلی آنکھوں پہ سالوں کو اندھا کر دو. بدقسمتی دیکھیے بمبئی میں گیا، ایک تقریر ہو رہی تھی، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، فلمی دنیا کی ایک ہیروئن میرے اسٹیج پہ چلی آئی. آتی ہے کیا کریں، مجبوری ہے میرے ساتھ، سب نیتا لوگ بھی آ جاتے ہیں اور لوگ منع بھی نہیں کرتے ہیں. چلی آئی بمبئی کے اندر، بتا رہا ہوں میں بمبئی کے اندر، اور یہ علاقہ ہے باندرا کا. ایک ہیروئن چلی آئی، میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں. آئی اور یہ دلی کے گینگ ریپ پہ بہت اس نے آنسو بھائے، روئی، گڑ گڑائی، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے. سر دھرم سمیلن تھا، سب کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق تھا اس میں. مسلمانوں کی طرف سے میں اس وقت وہیں تھا، مجھے بلایا. سارے دیوبندی بریلوی اور شیعہ لوگوں نے مجھے اپنی طرف سے فکس کر لیا، نہیں ہماری ترجمانی تم کرو گے، مسلمانوں کی طرف سے تم جاؤ گے. میں گیا اور ہر جگہ لاسٹ میں ڈھکیلا جاتا، بمبئی میں بھی لاسٹ میں ٹائم ملا. اس ہیروئن کے بعد ایک اور بولی، ایک اور کوئی بولا، نیتا تھا وہ بمبئی کا اور آپ ہی کے علاقے کے اعظم گڑھ کا تھا، بس اتنا ہی بتا دوں اور زیادہ نام نہیں لوں گا. یہ بولے اور اس کے بعد میرا نمبر آیا. میں نے کہا مگر مچھ کے آنسو بہانے والے یہاں بہت لوگ آئے، عورتوں کے گینگ ریپ پہ بہت لوگ روئے، اور یہاں تک کہ یہ ہماری فلاں فلاں نام کی یہ بھی آئی، ان کا نام بھی میں نے لیا اور یہ بھی روئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی بے حیائی اور گینگ ریپ کے کیس بڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار فلم انڈسٹری ہے. آپ جیسی ہیروئنیں ہیں، جب ایسے گانے بناؤ گی الٹے سیدھے، یہ شیلا کی جوانی کیا ہوگا اس قوم کا. منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، تیرے باپ کا راہ چل رہا ہے. جب یہ تم حرکتیں کرو گی اور اس طریقے کے گانے بناؤ گی تو گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو کیا لڑکے تمہیں اپنی بہنیں سمجھیں گے؟ میں نے بیان کیا کھل کر، ہو سکتا ہے شاید یہاں کے لوگ ہمارے ان جملوں پر ناراض ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر. میں بھی اب اتنے لوگوں کو نظر انداز کرنے لگا ہوں بولتے ہیں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی میں نے پڑھی ہے سیرت، اس میں لکھا ہے کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا بھول دو، کسی کو دفن کرنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو. ہم نے ایسے لوگوں کا نام لینا چھوڑ دیا چونکہ یہ وہاں موجود تھی، اس لیے میں نے اسلام کی دعوت وہاں دی. اور میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار ایسے ہی لوگ ہیں. یہ جب گانے بنائیں گے تو کیا ہوگا، یہ گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. تو پھر مائک پکڑ کے کیا کہتی ہے، تو ساری پابندی تو اسلام نے عورتوں ہی پہ لگائی ہے، بس مرد 4 شادی کرے عورت ایک ہی. ہم نے کہا تم 1000 کرو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. سارے الزام اسلام کے اوپر مت لگاؤ، اسلام نے ساری پابندی عورتوں پر لگائی نہیں. میڈیا والے ہوں تو لکھے اسلام نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی ہے، بعد میں عورتوں پہ پابندی لگائی ہے. دیکھیے قانون، یہ کہتے ہو نہیں اسلام نے عورتوں کو بند کر دیا ہے اور پابندی لگائی، نہیں. دیکھیے اسلام کا قانون، میڈیا والے ہوں تو لکھیں، انصاف کے ساتھ لکھیں، ان کو ان کے دھرم کا واسطہ. دھرم سچا ہوگا تو صحیح باتیں لکھیں گے، دھرم غلط ہوگا تو غلط باتیں لکھیں گے. اور اگر اچھا جنم لینا تو اچھی باتیں لکھنا، ورنہ کتا بلی چوہا بندر بنو گے تمہارے دھرم کے مطابق. کان کے پردے کھول کے سنو، اسلام نے مردوں پہ بھی پابندی لگائی ہے اور عورتوں پہ، پہلے مردوں پہ لگائی ہے. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، یہ مردوں پر پابندی ہے. اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو، مردوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جب بھی وہ کہیں چلے، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں. یہ 2 کام کوئی کر لے، نگاہیں نیچی. جب نگاہ ہی نہیں اٹھے گی تو ظاہر بات ہے کہ پیار اور محبت کا تیر نگاہوں سے چلتا ہے. یہ نگاہوں سے نگاہیں ملی تو یہ تیر دل میں اترا، اور دل کے راستے سے یہ تیر جاتا تو کہیں اور پہنچتا ہے. تو میرے بھائیوں،
جب نگاہیں نیچی رہیں گی تو آدمی بہک نہیں سکتا، اس لیے کہ جب نگاہ نہیں بہگی تو دل نہیں بہکے گا، اور دل نہیں بہکے گا تو شرمگاہ نہیں بہکے گی. نگاہیں نیچی رکھو، مردوں سے کہا. اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. شرمگاہ کی حفاظت کے دو معنی ہیں، ایک تو کپڑے ایسے پہنو گے جس سے تمہارا سطر چھپا رہے، اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، ناجائز طریقے سے نہیں. یعنی شادی کر کے، نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ دو طریقے نگاہوں کی حفاظت کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی، ہاں اب عورتوں پہ لگائی، لیکن ساتھ میں ایک چیز بڑھا دی، کیونکہ عورت کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے، لڑکی کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز قیامت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک چیز اور بڑھا دی. وہ چیز کیا بڑھائی سنیے. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے نبی اب مومن مردوں کے بعد یہ پیغام مومنہ عورتوں کو بھی سنا دو، عورتوں کو بھی سنا دو. اور کیا کہہ دو؟ اے نبی کہہ دو، اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یغضضن من ابصارهن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ایسے لباس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو، ایسے ڈریس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو. فرمایا تم اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو، اپنے میک اپ کو، زیب و زینت کو، اور صاف صاف کیوں نہ کہوں، اپنی کریم کو، اپنی لپسٹک کو، اپنی فیئر اینڈ لولی کو، اپنے پاؤنڈز کو، اپنے سونے کے زیوروں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. ولا یبدین زینتہن، اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر مت کرو، دکھاتی مت پھرو. اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری چیز کا اضافہ کیا ہے. ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے یہ دو چیزیں باڈی گارڈ کے طور پر دی گئی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دائیں بائیں باڈی گارڈ، بیچ میں ایک اہم شخصیت ہے. جرجیت صاحب آپ میری نظر میں اہم ہیں، یہ دونوں باڈی گارڈ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر یہ دونوں باڈی گارڈ بھگ گئے، ہٹ گئے، تو آپ اہم نہیں رہے، کوئی بھی آپ کو شوٹ کر سکتا ہے. جھارکھنڈ میں گمانی ایک جگہ ہے، پروگرام ہوا، وہاں ہماری جماعت کے اہل حدیث ایک عالم ودھائک بھی ہیں، نیتا بھی، عقیل اختر مکی، مکے سے فارغ ہے، وہ نیتا بھی ہیں، ایم ایل اے ہیں. تو ان کے باڈی گارڈ لے کے چل رہے تھے، ہم لوگ ان کے جلسے میں گئے تو دو باڈی گارڈ ان کے ساتھ تھے، ایک دائیں ایک بائیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں جو ہے وہ اہم ہے، اور دائیں بائیں باڈی گارڈ جب ہٹے تو بیچ والا آدمی کبھی بھی بھگ گیا، کبھی بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو تین چیزیں بتائیں اور بیچ میں کیا بتایا، ذرا غور کیجئے، بیچ میں کیا بتایا. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یہ تین چیزیں. پہلی چیز اپنی نگاہیں نیچی رکھو، بیچ میں کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو. تو بیچ میں شرمگاہ اور دائیں بائیں کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھو، اور زیب و زینت کو، میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ والی چیز بہت اہم ہے، یہی عزت ہے عورت کی، اور دائیں بائیں یہ دونوں چیزیں باڈی گارڈ ہیں. جب تک عورت ان دونوں باڈی گارڈوں کے ساتھ ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے. اگر یہ دونوں باڈی گارڈ اس کے ہٹ گئے تو اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی درندہ اس پر حملہ کر سکتا ہے. اور اس کے دونوں باڈی گارڈ کیا ہیں؟ شرمگاہ کے دونوں باڈی گارڈ. یغضضن من ابصارهن، جب تک وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے گی، لڑکوں سے نگاہیں نہیں ملائے گی، تب تک اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے. اور جہاں نگاہیں اڑ گئیں، ایکسکیوز می سنیے، جہاں نگاہیں اڑ گئیں، زبانیں چلنے لگی، موبائلوں پر ریلائنس اور ٹاٹا والے فائدہ اٹھانے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ عورت کی شرمگاہ خطرے میں. کوئی بھی درندہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ باڈی گارڈ چلا گیا، باڈی گارڈ ختم. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھو. اگر عورت کی نگاہیں اٹھ گئیں تو اس کا مطلب باڈی گارڈ ختم. اور دوسرا باڈی گارڈ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. اگر لڑکیوں نے اپنا بناؤ سنگار غیر مردوں کے سامنے ظاہر کر دیا، جینس پہن کے آ گئی، اسکرٹ پہن کے آ گئی، چھوٹی چھوٹی بنیانیں پہن کے آنے لگی، اور لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر اور سرخیاں سب ان کے سامنے اگر آ گئی، یہ باڈی گارڈ ختم.
मगर ये उड़िया लिबास अगर तुमने पहन लिया तो गोया के दूसरा बॉडीगार्ड भी तुम्हारा खत्म। अब तुम्हारी शर्मगाह महफूज नहीं है, कोई भी दरिंदा हमला कर सकता है। और यही हुआ दिल्ली की सरजमीन पर। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट